الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. اللہ رب العزت کی توفیق اور مہربانی اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے آج کی اس بابرکت محفل میں ختم قرآن کی تقریب میں حاضری کی اللہ نے سعادت عطا فرمائی. پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا تھوڑا سا آپ لوگ جو جوان اور صحت مند ہیں نا وہ آگے ہو جائیں. جو بیمار ہیں، کوئی عذر ہے، کمر میں تکلیف ہے، وہ ٹیک لگا کے بیٹھیں تو کوئی حرج اور آگے آ جائیں. اس لیے کہ لوگ بعد میں آئیں گے پھر وہ ان کو جگہ مل جائے بیٹھنے کی بعد میں آنے والوں. اور آگے آ جائیں اور آگے. شاباش. یہ بابرکت مہینہ بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے. اب جو دن اور جو راتیں رہ گئی ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان راتوں کی اور ان دنوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ اب آخری عشرہ آنے والا ہے اور آخری عشرہ جو ہے یہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے اور سب سے اونچا ہے. اس آخری عشرے کی جو 5 راتیں ہیں نا وہ بہت اونچی راتیں ہیں کہ اسی میں کسی رات میں شب قدر ہوگی اور شب قدر حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا بہت آسان ہے اور اس راتوں کو ضائع کرنا بھی بہت آسان ہے. پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے. جتنی اللہ ہمت دے دے، توفیق دے دے، اتنا جاگ لیں. اصل چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ان طاق راتوں میں خاص طور پر اس کو ضائع نہ کریں. بہت سارے لوگ عبادت کر لیتے ہیں، دعائیں کر لیتے ہیں، نمازیں پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد دوستوں میں بیٹھ گئے، گپے مارنا شروع کر دی اور بہت سے باہر نکل گئے، ہوٹل پہ چلے گئے. ہوٹل پہ جانا کوئی گناہ نہیں ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ میں فتویٰ دے رہا ہوں کہ ہوٹل پہ جانا گناہ ہے. ہوٹل پہ کھانا بھی حلال کا ہو، حلال پیسے سے ہو، گناہ نہیں ہے. چائے پینا کوئی گناہ نہیں ہے. بات میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان راتوں میں تھوڑا سا احتیاط کریں، پرہیز کریں کہ یہ راتیں ہوٹلوں میں ضائع نہ ہوں. پوری زندگی پڑی ہے ہوٹلوں میں جانے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے. اللہ زندگی دے، کھاتے رہنا، پیتے رہنا، کوئی روکنے والا نہیں ہے. صرف ان راتوں کے اندر بس میری ایک دل کی تڑپ ہے، آواز ہے، وہ میں صدا لگاتا ہوں یہ راتیں ضائع نہ ہوں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ تو 5 راتیں اور آخری عشرے کی جتنی بھی راتیں ہیں نا اور رمضان کی جتنی بھی راتیں ہیں یہ بہت ہی بابرکت ہیں. لیکن یہ عجیب اللہ کی ایک قدرت اور ایک آزمائش ہے کہ اللہ نے جو جتنا مقدس مقام ہے، جتنی مقدس جگہ ہے، جتنا مقدس مہینہ ہے، دن ہے، راتیں ہیں، اس میں اللہ نے آزمائش بھی بڑی سخت رکھی ہے. آپ دیکھیے، آپ میں سے بہت سارے لوگ گئے ہوں گے حج اور عمرے کے لیے.
اللہ سب کو لے جائے، بار بار لے جائے۔ وہ جگہ تو ایسی ہے کہ وہاں سے دل بھرتا ہی نہیں ہے۔ وہاں کیسی سخت آزمائش ہے۔ نماز پڑھنے حرم میں جاتے ہیں، چاہے مسجد حرام میں یا مسجد نبوی میں، لیکن نماز پڑھنے کے بعد نکلنے کے لیے، مسجد سے بھاگنے کے لیے ایسے بےتاب ہوتے ہیں جیسے قیدی جیل سے نکلنے کے لیے۔ اور نکل کے پھر آپ کو پتہ ہے وہاں چاروں طرف بازار ہی بازار، دکانیں ہی دکانیں۔ نکل کے کہاں جاتے ہیں؟ دکانوں میں۔ اللہ نے ایسے بازار وہاں رکھے ہیں اور ایسی چیزیں وہاں رکھی ہیں کہ خود بخود دل کھینچتا ہے، یہ چیز بھی مل رہی ہے، یہ بھی مل رہی ہے، یہ بھی مل رہی ہے، چلو یہ بھی لے لوں، یہ کسی کو تحفے میں دے دوں گا، یہ اپنے گھر میں رکھ لوں گا، یہ سوچ کے آدمی۔ اور عورتیں جو ہیں نا وہ مردوں سے زیادہ شوقین ہیں بازاروں میں جانے کی، یہ حقیقت ہے۔ ان کو زیادہ شوق ہے اور وہ کھینچ کے لے جاتی ہے۔ تو اللہ نے اتنی سخت آزمائش رکھی ہے کہ حرمین کے ارد گرد کھینچنے والی چیزیں رکھی، مسجد سے نکال کر بھگانے والی چیزیں رکھی۔ دل نہیں لگتا، نکل کے بھاگتے ہیں۔ بازاروں میں دل لگتا ہے، وہ دکانوں میں دل لگتا ہے، اور ایسے نکل کے بھاگ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ 10-15 منٹ رک گئے تو قیامت آ جائے گی، نقصان ہو جائے گا۔ یہ عجیب و غریب ایک معاملہ ہے۔ اسی طرح اللہ نے رمضان کے مہینے میں بھی ایک آزمائش رکھی کہ آپ دیکھ لیں، اب ہمارے ہاں کا جو مزاج بن گیا ہے کہ راتوں کو ساری مارکیٹیں، سارے بازار، سارے مال ایسے آباد ہوتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ وہ دن ہے۔ ایسا رش آدمیوں کا اور عورتوں کا، عورتیں زیادہ آدمی کم، کہ معلوم ہوتا ہے کہ بس یہ تو رات نہیں دن ہے، اور لینا کم ہے، گھومنا زیادہ ہے۔ بازار تو ویسے ہی شیاطین کے اڈے ہیں، اور پھر اس کے اندر بے پردہ، بے حجابی کے ساتھ عورتوں کا نکلنا جانا اور پھرنا، اور پھر مردوں کے ساتھ اختلاط، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ بہت سخت آزمائش ہے۔ اس لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا ایک جگہ، پھر عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے بازار جانا منع نہیں ہے، مارکیٹوں میں جا کے کوئی چیز خریدنا گناہ نہیں ہے، لیکن یہ بابرکت مہینہ جو ہے نا، اتنا بابرکت ہے کہ ہمیں اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ پورے 11 مہینے اس اللہ کی طرف سے عالم بالا میں اس ایک مہینے کی تیاری ہوتی ہے، 11 مہینے تیاری ہوتی ہے، اور اس مہینے کو ہم بازاروں میں ضائع کریں تو ہم سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں۔ کوئی چیز خریدنی ہے، ضرورت پڑ گئی، لینی ہے، دن میں جا کے لے لیں۔ راتوں کو جانا جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں، صرف میں نہیں، جتنے بھی علماء کرام ہیں، جتنے بھی دیندار لوگ ہیں، وہ سب جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ بازار میں جانا راتوں کو یہ سوائے گناہوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ نظروں کی حفاظت ہوگی، نظر کے گناہ کبیرہ وہ ہوتے رہیں گے، اور پتہ نہیں کتنے گناہ ہوں گے۔ اس لیے یہاں پر کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہوگا۔ اور کیا نقصان ہوگا؟ نقصان یہی ہے کہ جو آپ نے حدیث سنی اور پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیڑھی پہ چڑھ رہے ہیں ممبر کی اور آمین فرما رہے ہیں، اس میں سے ایک کون ہے؟ رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بد دعا دے رہے ہیں، تباہ و برباد ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آمین۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین سے نہیں ڈرتے۔ یہاں لوگ اتنا ڈرتے ہیں کہ جی جو پیشہ ور فقیر بھکاری دھوکے باز اور بڑے بڑے مکر فریب کے ماہر اداکار ہیں، یہ نئی نئی شکلیں بنا کر مانگ رہے ہیں، ان پیشہ وروں کو دینا جائز ہی نہیں، حرام ہے۔ جو دینے والے ہیں وہ بھی گنہگار ہوں گے، یاد رکھنا۔ ان کی بد دعا سے لوگ ڈرتے ہیں۔ کوئی بد دعا دے دے تو لوگ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، ارے بھائی بد دعا دے رہا ہے، دے دو اس کو، دے دو۔ ارے ان بدبختوں کی بد دعا کیا اثر کرے گی؟
یہ کوئی اللہ کے نیک مقبول بندے تھوڑی ہیں، نہ نماز کے، نہ عبادت کے، نہ تلاوت کے، نہ روزے کے، کسی کام کے نہیں، اور وہ بد دعا دے رہے ہیں اور ہم ڈر رہے ہیں۔ کوئی بد دعا ان کی اثر نہیں کرے گی، اس سے ڈر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا پہ، اس سے نہیں ڈر رہے، اس کا ڈر ختم ہو گیا، اور معمولی سے پیشہ ور بھکاری اور فقیر کی بد دعا سے ڈر جاتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس لیے جس کے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ دیا نا، اس کی تباہی اور بربادی میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس مہینے میں راتوں کو بازار جانا میرے عزیزوں اپنے رمضان کو خراب کرنا ہے۔ اس لیے خدا کے لیے میں درخواست کر رہا ہوں کہ راتوں کو جانے کا سوچنا بھی نہیں۔ ٹھیک ہے رات ٹھنڈی ہوتی ہے، روزہ نہیں ہوتا، دن میں روزہ ہے، تھوڑی سی گرمی ہوتی ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، لیکن کیا ہو گیا؟ ہزار کاموں کے لیے بھی تو لوگ جاتے ہیں نا، کیا ہو گیا اگر چلے گئے؟ کوئی ضرورت کی چیزیں دن میں آپ کو پتہ ہے اتنے بازار آباد نہیں ہوتے، ایسی رونق نہیں ہوتی، رات کو تو ایسا معلوم ہوتا ہے ہر چیز مفت مل رہی ہے، ایسے لوگ نکل کے آ جاتے ہیں۔ اس لیے راتوں کو برباد ہونے سے بچائیں، اس مہینے کی راتوں میں بالکل بازار کا رخ نہ کریں۔ یہ لوگ کہتے ہیں شیطان بند ہو گیا، شیطان، میں نے جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ شیطان سے بڑا شیطان انسان کا اپنا نفس ہے۔ شیطان کو چھوڑ دو، اپنا نفس جو لگا ہوا ہے نا، یہ سب سے بڑا شیطان ہے، اور یہ نفس جو ہے نا، یہ شیطان سے بڑی چیزیں، نئے نئے فتنے کی چیزیں، گمراہی کی چیزیں نکالتا ہے، خراب کرنے والی چیزیں نفس نکالتا ہے۔ اس لیے اس نفسانیت سے بچیں اور اپنے مہینے کو برباد ہونے سے بچائیں۔ تو جو کچھ وقت رہ گیا ہے، کچھ دن رہ گئے ہیں، کچھ راتیں رہ گئی ہیں، اس کی قدر کریں، اور یہ سوچ کر دیکھیں، یہ نہ سوچیں کہ ہم جوان ہیں، صحت مند ہیں، ہمیں تو کوئی بیماری نہیں، ابھی موت کہاں آنی ہے، یہ کبھی مت سوچنا۔ آپ کو پتہ ہے دن رات مشاہدہ ہو رہا ہے، جوان بھی دنیا سے جا رہے ہیں، صحت مند بھی جا رہے ہیں، سبھی جا رہے ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں۔ زیادہ زندگی کی آس مت لگا کے بیٹھو، امیدیں مت لگاؤ کہ جی بہت زندگی پڑی ہے، پھر کر لیں گے، بعد میں تلافی ہو جائے گی، پھر اللہ کی طرف رجوع کر لیں گے۔ یہ سب نفسانی باتیں ہیں، شیطانی باتیں ہیں، جو انسان کو محروم کر دیتی ہیں۔ ہر رمضان کو یہ سمجھیں کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے، اور اگر کسی کو پتہ چل جائے، کوئی آ کے اس کو بتا دے اور اس کو یقین آ جائے، کوئی کہہ دے کہ تمہاری زندگی کا آخری رمضان ہے، اور پھر اسے کوئی کہے کہ چلو بازار میں کوئی چیز فری مل رہی ہے، سیل میں نہیں، فری مل رہی ہے، چلو، وہ کہے گا جاؤ اپنا کام کرو، میری زندگی کا آخری رمضان ہے۔ وہ بازار کا نام سننا بھی پسند نہیں کرے گا۔ تو اگر ہم تھوڑا سا یہ سوچ لیں تو فضولیات سے بچ جائیں گے اور گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں قدردانی یہ ہے کہ اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں، ہوٹلنگ کے اندر بھی ان راتوں کو برباد نہ کریں، ضائع نہ کریں۔ یہ انسان جب آہستہ آہستہ فضول چیزوں میں لگتا ہے نا، پھر یہ فضولیات کیا ہے؟ یہ سرحد ہے، بارڈر ہے، یہ گناہ کا، پھر پھنس جاتا ہے گناہ کے اندر۔ اس لیے فضولیات میں نہ لگیں۔ جتنا ہم قدردانی کریں گے، یہ عجیب و غریب مہینہ ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، علماء نے بھی لکھا ہے، بزرگوں نے بھی لکھا ہے کہ اس ایک مہینے میں جتنی جو شخص عادت ڈالے گا جس کام کی، اس کام کو کرنا 11 مہینے بڑا آسان ہو جائے گا۔ جس آدمی کو 11 مہینے نماز کی 5 وقت پابندی کی عادت نہیں تھی، فجر پڑھنے کی عادت نہیں تھی، 1 مہینے عادت ڈال لے، اور پھر 1 مہینے کے ساتھ ساتھ یہ فیصلہ کر لے کہ اس عادت کو میں نے برقرار رکھنا ہے، اور 11 مہینے بھی فجر کی نماز میں اٹھنا ہے اور جماعت سے پڑھنی ہے۔ یاد رکھیے، یہ 1 مہینے کی عادت جو ہے نا، 11 مہینے اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گی۔ یہ تجربے کی بات ہے۔ کتنے ہزاروں لوگ ہیں جو رمضان کی برکت سے پکے
بالکل 5 وقت پکے نمازی ہو گئے رمضان کی برکت سے. کتنے لوگ ہیں جو رمضان کی برکت سے دیندار ہو گئے. کتنے لوگ ہیں جو پورا سال قرآن اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے, رمضان کی برکت سے قرآن اٹھا کے پڑھنے لگ گئے. رمضان کی بڑی برکات ہیں, یہ انسان کو کھینچ لیتا ہے. اگر انسان, ہمیں کیا کرنا ہے, جو ہم کر رہے ہیں نا عبادات, بس اس کے لیے نیت کر رہے ہیں, صرف نیت کرنی ہے کہ یا اللہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں نا, آپ اس کی پورے سال توفیق دیں. اور ارادہ کر لیں. یہ ارادہ جو ہے نا ایسی چیز ہے کہ کہتے ہیں ہمت مرداں مدد خدا. انسان کا کام ہے پکا ارادہ کرنا اور آگے توفیق دینا, مدد کرنا, یہ اللہ کا کام ہے. اور اللہ کی توفیق اور تائید کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. انسان کچھ نہیں کر سکتا, بہت کمزور ہے. صرف یہ سوچ لے کہ میں نے ہمت سے میں سب کچھ کر لوں گا, میں یہ بھی کر لوں گا, میں وہ بھی, کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کی توفیق ہو تو پھر کر لیتا ہے. اور اللہ کی توفیق کب ہوتی ہے؟ وہ انسان کے پکے ارادے پر ہوتی ہے. اس لیے اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جو کام کر رہے ہیں, جو نمازیں پڑھ رہے ہیں, جو عبادت کر رہے ہیں, جو تلاوت کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں الحمدللہ یہ بھی نظر آتا ہے کہ بہت سارے لوگ, اکثریت 11 مہینے جن گناہوں میں مبتلا ہے نا, وہ اس مہینے میں چھوڑ دیتی ہے. بہت سارے غلط کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں. بہت لوگ ہیں جو برے کر رہے ہیں, برائیاں کر رہے ہیں, ان کو چھوڑ دیں گے. ہمیں ان کو دیکھنا ہے جو اچھائیاں کر رہے ہیں اور برائیوں سے بچ رہے ہیں. ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے جو اس رمضان کی برکت سے بہت سارے گناہوں کو ترک کر دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں 1 مہینے کے لیے. تو وہ بھی اگر یہ ارادہ کر لیں, اللہ سے مانگ لیں اور نیت کر لیں کہ یا اللہ 1 مہینے تو نے چھڑایا, ہم 11 مہینے چھوڑنے کی نیت کر رہے ہیں, آپ آسان کر دیجئے. اللہ تعالیٰ کر دیں گے. اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. وہ قادر مطلق ہیں, مقلب القلوب ہیں, جس طرف چاہے قلوب کو پھیر دیں, جس طرف چاہے رخ کر دیں. تو یہ مہینہ جو ہے نا بڑا بابرکت مہینہ ہے. اس 1 مہینے میں ہم جن کاموں کی عادت ڈالیں گے اچھے کاموں کے کرنے کی اور برے کاموں کو چھوڑنے کی, وہ عادت انشاءاللہ پختہ ہو جائے گی اور 11 مہینے اس عادت پر قائم رہنا آسان ہو جائے گا. اس لیے بہت سارے الحمدللہ لوگ ہیں آپ کے علاوہ بھی جو نمازی ہیں, لیکن یہ نظر آتا ہے مسجدوں میں ہمارے ہاں کہ 4 وقت کے نمازی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہیں, فجر کے نمازی بہت کم ہیں. فجر میں اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے, بہت ساری وجوہات ہیں اس کو چھوڑیں. لیکن میں بات یہ عرض کرتا ہوں کہ اس 1 مہینے میں تو سارے فجر کی نماز پڑھتے ہیں. تو کم سے کم یہ ارادہ کر لیں کہ یا اللہ اس مہینے میں جو ہم فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں نا, ہم یہ ارادہ کر رہے ہیں کہ پورے سال پڑھیں گے جماعت سے. یہ ارادہ کریں اور اللہ سے مانگیں, اللہ تعالیٰ آسان کر دیں. بھائی یہ فجر کی نماز جو ہے نا, یہ صرف فرض نماز پورا کرنا نہیں ہے, بلکہ فرض نماز فجر کو چھوڑ دینا یہ بہت بڑی نحوست ہے اور اس کی بہت بڑی محرومیاں ہیں, بہت زیادہ بڑے نقصانات ہیں. آگے آ جائے دانیال, ادھر جگہ ہے, ادھر آ جائے اور آگے آ جائے, راستے میں نہیں بیٹھے. حدیث میں آتا ہے, آپ نے حدیث شاید سنی ہوگی, کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز قضا کر دیتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے, اس کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں جو میں ترجمہ سنا رہا ہوں. شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے, تھوکتا نہیں ہے, پیشاب کرتا ہے. کیا مطلب, سوچئے. کوئی کہے ہمیں تو نظر نہیں آتا کون سا پیشاب ہے, کبھی نظر نہیں آیا. نہیں, یہ سمجھ لیں بات کو. پیشاب سے مراد کیا ہے کہ وہ شیطان خود ہی بہت بڑا خبیث ہے, خود پلید ہے نا, گندا ہے. اور اس پلید اور خبیث اور گندے کا پیشاب وہ کتنا پلید ہوگا. اگر وہ کسی کو ہاتھ بھی لگا دے تو اس کے ہاتھ کی بھی نحوست ہے. وہ کسی کو اپنا لعاب بھی لگا دے تو اس کی بھی نحوست ہے. تو اس کا جو پیشاب ہے نا وہ کتنا منحوس ہوگا. مطلب یہ کہ اس کے شیطانی اثرات اس آدمی کے اندر دل اور دماغ میں گھس جاتے ہیں جو فجر کی نماز چھوڑتا ہے. شیطانی اثرات گھس جاتے ہیں. اس لیے فجر کی نماز چھوڑنے والا ہر قسم کی خیر و برکت سے محروم ہو جاتا ہے, ہر قسم کی. اور گھر کے اندر جب
کچھ لوگ جماعت چھوڑتے ہیں، فجر کی نماز چھوڑتے ہیں، قضا کر دیتے ہیں، تو پورے گھر میں میرے عزیزوں یہ سمجھ لیجیے پورے گھر میں اس کی نحوست ہوتی ہے، گھر کے کاموں میں نحوست ہوتی ہے، کاروبار میں نحوست ہوتی ہے، ملازمت میں نحوست ہوتی ہے، معیشت میں نحوست ہوتی ہے، ہر چیز میں اس کی نحوست ہوتی ہے۔ اور جو فجر کی نماز پڑھنے والے ہیں وہ اس نحوست سے بچ جاتے ہیں، وہ خیر و برکت لے کر آتے ہیں۔ اب یہ شیطان کی وجہ سے یہ انسان کا جو دماغ ہے نا، اصل چیز تو دماغ ہے نا، اس سے انسان سوچتا ہے، خیالات پیدا ہوتے ہیں، سوچ پیدا ہوتی ہے، ارادے پیدا ہوتے ہیں، یہ دماغ سے۔ تو جب کان میں اس کا پیشاب گھس گیا نا تو دماغ سارا گندا ہو گیا، دماغ گندا ہو گیا، اب اس کی سوچ گندی ہو گئی، اب اس کے خیالات گندے، وہ سارا دن کس طرف کھینچے گا؟ غلط چیزوں کی طرف، خرابیوں کی طرف، منکرات کی طرف، برائیوں کی طرف، شیطانی کاموں کی طرف، اسی طرف خیال جائے گا، اس کا دماغ ادھر ہی جائے گا، اچھائی کی طرف نہیں جائے گا۔ یہ فجر چھوڑنے کی نحوست ہے۔ اور ایک نہیں کئی حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق کی جو تقسیم ہوتی ہے نا وہ صبح کے وقت ہوتی ہے، فجر کے وقت ہوتی ہے، اور ہم فجر کے وقت سو رہے ہوتے ہیں تو وہ رزق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھنا، فجر کی نماز پڑھنا، یہ بہت ساری دنیاوی خیر و برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ دین کی نہیں، صرف دین کی بات نہیں کرتا، دنیا کی، مال اور دولت کی اور معیشت کی، اس کی خیر و برکت کا ذریعہ بنتا ہے، دنیا کی نعمتیں اس کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں۔ تو ہم صبح کے وقت اٹھنے کے عادی نہیں، سوتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری دنیا خراب، گھر میں نحوست، گھر سے خیر و برکت چلی جاتی ہے، نحوست ہوتی ہے، اور اس نحوست کا اثر کیا ہوتا ہے؟ ہر کام میں نحوست ہوگی، ہر کام میں، گھر کے ہر کام میں نحوست ہوگی، ہر فرض میں، جتنے لوگ فرض نماز چھوڑ رہے ہیں نا، قضا کر رہے ہیں، سب کے اندر نحوست ہوگی۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے یہ بہت بہترین موقع دیا کہ رمضان میں سب فجر پڑھ رہے ہیں، تو اس فجر پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ نیت کر لیں، ارادہ کر لیں کہ ہم نے پورے سال فجر پڑھنی ہے۔ ارادہ کریں نا بس، کوئی اس ارادہ کرنے میں تو پیسے بھی نہیں لگ رہے ہیں، کوئی چیز خرچ بھی نہیں ہو رہی، صرف ایک ارادہ کرنا ہے اور اللہ سے مانگیں، ارادہ کریں گے، اللہ سے مانگیں گے تو اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائیں گے، آسانی پیدا کر دیں گے۔ تو اس ایک مہینے کی برکت سے انشاءاللہ فجر کی نماز کے آپ پورے سال کے لیے عادی بن جائیں گے۔ اور یہ ذمہ داری ہے گھر کے سربراہ کی۔ آپ میں سے اکثر لوگ اپنے گھر کے بڑے ہیں، سربراہ ہیں، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ فجر میں خود بھی اٹھیں، بیوی کو بھی اٹھائیں، بچوں کو بھی اٹھائیں، بچیوں کو بھی اٹھائیں۔ آج یہ کتنے افسوس کی بات ہے، کہتے ہیں جی وہ بچہ تھکا ہوا ہے، بچی تھکی ہوئی ہے، بیوی سارا دن کام سے کر کے تھکی ہوئی ہے، تو بڑا مشکل ہے اٹھانا۔ ویسے تو نماز کے لیے سب تھکے ہوئے ہیں، نیند پوری نہیں ہو رہی، نیند پوری کرنے دے رہے ہیں ان کو، لیکن وہی بچہ اور بچی اگر پڑھنے کے لیے جا رہا ہے اسکول میں، کالج میں، وہی گھر کا فرد کہیں جاب پہ جانا ہے اس کو جلدی، تو پھر اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، وہ فجر سے، اذان سے پہلے اٹھ جائیں گے۔ سردیوں میں فجر دیر سے ہوتی ہے نا، اسکولوں کا ٹائم جلدی ہوتا ہے، بالکل فجر کی نماز ابھی ہوتی نہیں ہے مسجدوں میں، اور اسکولوں کی وینیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، بچوں کو اٹھانا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب وہ ماں باپ کیسے اٹھا رہے ہیں بچے کو؟ ابھی فجر کی نماز ہوئی نہیں، بچے کو اٹھا کے تیار کر کے، بالکل اس کو تیار کر کے ریڈی کر کے دروازے پہ تیار کیا، فجر کے لیے بہانے، اور اسکول جا رہا ہے تو کوئی بہانے نہیں، پڑھائی کر رہا ہے تو کوئی بہانے نہیں، جاب کرنی ہے اس پہ جانا ہے تو اس کے لیے کوئی بہانہ نہیں۔ یہ کیا ہے؟ دنیا کی تعلیم، دنیا کی ملازمت، دنیا کے کام، ان کی اہمیت ہمارے دل اور دماغ میں زیادہ، نماز کی اہمیت ختم۔ یہ بہت بڑے افسوس کا، صدمے کا مقام ہے، غم کا مقام ہے کہ نماز کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ کوئی نماز چھوڑنے کے لیے ہزار بہانے ہیں، ماں کے پاس بھی ہیں، باپ کے پاس بھی ہیں، اور چھوٹا بچہ ہے نا اسکول جانے کے لیے اٹھا رہے ہیں، رو رہا ہے، تو ماں بھی پرواہ نہیں کرتی رونے کی، باپ بھی نہیں پرواہ کرتا، ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں، اٹھاتے ہیں،
زبردستی تیار کرتے ہیں اس کو، بھیجیں گے، ایک دن بھی چھٹی نہیں کرائیں گے اس کو. اور نماز سے اٹھایا نہیں، آج تو بچہ رو رہا تھا اس لیے میں نہیں اٹھایا نماز. نماز کے لیے ساری رکاوٹیں ہیں، سارے بہانے. یہ بہت بڑی نحوست ہے میرے عزیزوں. میں صاف بتا رہا ہوں، فجر کی نماز چھوڑنے والوں کے گھروں میں نحوست ہے. اور اس نحوست کا اثر دنیا کی چیزوں پر ہے، کمائی کے اوپر ہے، پیسے کے اوپر ہے، گھر کے کاموں کے اوپر ہے، پڑھائی کے اوپر ہے، ملازمت کے اوپر ہے، کاروبار کے اوپر ہے. اس لیے خدا کے لیے فجر کی نماز یہ فرض ہے. باپ کی ذمہ داری ہے، گھر کے سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ سب کو اٹھائیں اور اس ذمہ داری کو نبھائے. دیکھیے، آپ کہیں گے دنیا گزر جائے گی، بالکل. کیا قیامت میں اس کا جواب نہیں دینا اللہ کو؟ اس کا حساب نہیں دینا؟ اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے کہ فجر میں تم نے کیوں نہیں اٹھایا تھا؟ وہاں کیا جواب دیں گے؟ وہاں بچ نہیں سکتے ہیں، وہاں اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا، وہاں کوئی ہیلا بہانا نہیں چلے گا. اس لیے ذمہ داری ہے. اور حدیث میں جو آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 سال کی عمر کا بچہ ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو. یہ کون؟ یہ کوئی عالم نہیں کہہ رہا، مفتی نہیں کہہ رہا کہ آپ کے اس کا قول ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. 7 سال کی عمر کے بچے کو کہہ رہے ہیں نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو جائے اور نہ پڑھے تو سزا دو. اب 10 سال میں تو فرض نہیں ہوئی، 7 سال میں تو فرض نہیں ہوتی. سختی فرما رہے ہیں، سختی سے کہہ رہے ہیں سزا دے کے پڑھواؤ. ابھی فرض ہوئی نہیں، سزا دینے کا حکم آ گیا. کیوں؟ اس لیے عادت جو پڑے گی نا وہ 7 سال کی عمر سے پڑے گی. آپ نے 7 سال کی عمر میں بچے اور بچی کو چھوڑ دیا، نہیں اٹھایا فجر میں، تو وہ 10 سال کا بھی ہو جائے گا، 15 کا بھی ہو جائے گا، 20 کا بھی ہو جائے گا، نہیں اٹھے گا. اس کو شروع سے عادت ڈالیں اٹھنے کی. یہ نہیں سوچیں ابھی چھوٹا ہے، ابھی فرض نہیں ہوئی، ان چیزوں کو چھوڑ دیں. عادت ڈالیں. عادت ڈالنی ضروری ہے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ان کے اوپر فرض ہے، اور قیامت میں اس کا حساب دینا ہے. اس لیے فجر کی نماز پورا گھر پڑھے انشاءاللہ. پورے گھر کے اندر، سارے کاموں کے اندر، پڑھائی کے اندر، گھر کے کاموں میں، کاروبار میں، ملازمت میں، ہر چیز کے اندر خیر و برکت ہو جائے گی. ورنہ شیطانی اثرات جو ہے نا وہ ہر چیز کے اندر ہوں گے. اس آدمی کے اوپر بھی ہوں گے، اس کے گھر والوں کے اوپر بھی ہوں گے، اس کے گھر کے کاموں میں، ہر چیز میں شیطانی اثرات ہوں گے، شیطانی نحوست ہوگی. اس لیے یہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے. بس میں عرض کرتا ہوں، اگر اس ایک مہینے میں ہم تھوڑا سا مجاہدہ کر لیں. یہ بہت سارے کام جائز ہیں. مجاہدہ کیا ہے؟ گناہ کی بات نہیں کہ گناہ چھوڑ دیں، نہیں، جائز بھی ہیں بہت سارے کام، لیکن ان جائز کاموں میں بھی تھوڑا سا صبر و تحمل سے کام لے لیں، چھوڑ دیں. اس ایک مہینے کے تقدس کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ اس مہینے کے احترام میں ہم یہ جائز کام چھوڑ رہے ہیں، تاکہ اس کا تقدس خراب نہ ہو، اس کے اندر کوئی ہم سے ایسا کام نہ ہو جائے جس سے محروم نہ ہو جائیں. یہ سوچ کر آدمی کچھ جائز کاموں کو چھوڑ دے تو کوئی مشکل نہیں، صرف ایک مہینہ چھوڑنا ہے. اور اب تو ایک مہینہ بھی نہیں رہا، ایک عشرے سے کچھ اوپر ہے، 12-13 دن رہ گئے. اگر چھوڑ دیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس چھوڑنے کی برکات پورے سال ملیں گی، سب کو ملیں گی انشاءاللہ، پورے گھر کو ملیں گی. تو وہ چھوڑنا یہی ہے کہ ان کی راتوں کو ضائع نہ کریں، ان کے دن کو ضائع نہ کریں. جو میں نے گزارش کی، جانا ہے کوئی چیز لینی ہے، بالکل دن میں جا کے لے لیں جلدی سے. اور راتوں کو تو بالکل ادھر ادھر کا رخ نہ کریں. دیکھیے اس کے اندر جو ایک تہجد کا جو وقت ہے، کسی نبی نے اور کسی ولی نے اور کسی صحابی نے تہجد نہیں چھوڑی. سارے انبیاء تہجد کے پابند تھے، اور سارے جتنے نیک لوگ ہوتے ہیں نا، بزرگان دین، علماء، جتنے بھی نیک لوگ ہوتے ہیں وہ تہجد کے پابند ہوتے ہیں. کیوں؟ یہ بہت ہی اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے تہجد. اور تہجد کا وقت بڑی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، پورے سال ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی سہولت دے دی اس مہینے میں کہ سحری میں سب نے اٹھنا ہے. سحری تو کرنی ہے.
جب سحری میں اٹھنا ہے بھائی 2 رکعت وضو کر کے پڑھ لیں اور اللہ سے مختصر دعا کر لیں، لمبی نہ کریں، تھوڑی سی کر لیں. مسائل تو سب کے ساتھ ہیں نا، پریشانیاں سب کے ساتھ ہیں. اس وقت میں ذرا مانگ کر تو اللہ سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ اس وقت میں مانگنے کا کیا مزہ ہے اور کیا فائدہ ہے. یہ ایسا قبولیت کا وقت ہے تہجد کا وقت کہ ایسا وقت پھر پورے دن میں نہیں ہے، دوبارہ نہیں آتا. یہ وقت وہ وقت بڑے قبولیت کا وقت ہے. کوئی بھی مسئلہ ہو نا، کوئی بھی پریشانی ہو، آپ تہجد میں اٹھ کر اللہ سے مانگنے کی عادت ڈال لیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ کے فضل سے وہ مسئلہ حل ہوگا. اسی طرح دوسرا جو وقت ہے وہ ہے افطار کا. ہم اس کو بھی ضائع کر دیتے ہیں. آج ہی میں نے ایک روایت پڑھی، بڑی عجیب و غریب روایت، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں کہ یا اللہ، میں جو آپ سے مناجات کرتا ہوں جس وقت میں، تو اس کے برابر بھی کوئی اور وقت ہے جو بڑا فضیلت والا وقت ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، امت محمدیہ کو ایک وقت میں نے دیا ہے کہ وہ اس وقت بھوک اور پیاس سے ان کی حالت بھوک سے بھی خراب ہوتی ہے، پیاس سے بھی خراب، اور اس وقت پھر وہ میرے آگے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور مانگتے ہیں، تو وہ وقت میری نظر میں بڑی فضیلت والا وقت ہے اور میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. وہ افطار کا وقت. آج ہم افطار کے وقت کو بالکل ضائع کر دیتے ہیں. دیکھیے اللہ سے مانگنا جو ہے نا، یہ چھوٹا عمل نہیں ہے، چھوٹا عمل نہیں ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں. بہت اونچا عمل ہے، بہت اونچا عمل ہے. اللہ سے مانگنے سے نا بڑے فائدے ہوتے ہیں اور اس کی عادت ڈالنی چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کو ڈلوانی چاہیے یہ عادت. ہم بچوں کو سکھاتے ہیں نا کہ جی بیٹا کسی چیز کی ضرورت ہو کس سے لوگے، کس سے مانگو گے؟ امی سے، ابو سے، بس کسی اور سے نہیں مانگنا. ٹھیک ہے امی ابو سے مانگے، لیکن امی ابو سے بھی بڑا کوئی ہے کائنات میں جو امی ابو کو دے رہا ہے کوئی؟ وہ اللہ ہے. تو اللہ سے بھی مانگنا بچپن سے سکھاؤ. پہلے اس کو یہ سکھاؤ کہ بیٹا جس چیز کی ضرورت ہو نا پہلے اللہ سے مانگو، امی سے مت مانگو، ابو سے مت مانگو. امی اور ابو کی اللہ کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ سے مانگو. اللہ سے مانگنے کی عادت بچپن سے ڈالو بچوں کو. اور یہ عادت پڑ گئی نا، بچپن سے پڑتی عادت، یاد رکھیے، اور ان کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اللہ سے مانگنا ہے ہر چیز میں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں سارے مسئلے حل ہوتے جائیں گے، کام بنتے جائیں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان کیا اپنے واعظ میں کہ ایک نیک ماں باپ تھے، انہوں نے آپس میں تہیہ کر لیا دونوں میاں بیوی نے کہ بچہ جو ہے چھوٹا ہے تو اس کو شروع سے یہ عادت ڈالنی ہے کہ جب وہ پڑھ کر آئے گا نا، بھوک لگی ہے کھانا کھائے گا، کھانا مانگے گا ماں سے، تو اس کو یہ سکھانا ہے کہ بھائی ماں سے نہیں مانگنا، اللہ سے کھانا مانگنا ہے. تو انہوں نے ایک ترتیب بنا لی. اس کی ماں نے کہ بچے کے آنے سے پہلے زمانے میں فریج وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، ہاٹ پاٹ وغیرہ یہ چیزیں نہیں تھیں. ایک کھڑکی میں تاخچہ بنا ہوا ہے، اس کے آگے پردہ پڑا ہوا ہے. ماں جو ہے بچے کے آنے سے پہلے اس کے اندر بچے کا کھانا رکھ دیتی، اور جب بچہ آتا اسے کہتی بیٹا وضو کرو، مصلی پہ بیٹھو، اللہ سے کھانا مانگو، اللہ کھانا دے گا. یہ نہیں کہتی ماں دے گی، کہ اللہ کھانا دے گا. اب چھوٹا ذہن بچے کا ہوتا ہے، اس میں جو چیز چاہے آپ بٹھا دیں، نقش کر دیں. کن نقش فی الحجر، جیسے پتھر میں نقش ہو جاتا ہے نا، ایسے بچے کے دماغ میں نقش ہو جاتا ہے. آپ کی مرضی اچھی چیز نقش کر دیں، آپ کی مرضی بری چیز نقش کر دیں. آج بچے آپ کو پتہ ہے کیا سیکھ رہے ہیں؟ ایسے چھوٹے چھوٹے بچے ساری دنیا کے گانوں کے حافظ ہیں. جو چاہے گانا سن لو ان سے، جس اداکار کا چاہو نام پوچھ لو، اداکارہ کا نام پوچھ لو، جس فلم کا چاہو نام پوچھ لو، سارے یاد ہیں ان کو. چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہر چیز، ساری برائیوں کی چیز ان کو یاد ہے. وہ شروع سے یہی دکھا رہے ہیں، ہم یہی نقش ہو رہا ہے. تو اس کو ماں نے بچپن سے یہ سکھایا. اس چھوٹے سے ذہن میں کیا بات بیٹھ گئی؟ یہ بات بیٹھ گئی کہ جی مجھے کھانا، میں آتا ہوں اور مصلی پہ بیٹھ کے اللہ سے مانگتا ہوں اور اللہ میاں مجھے کھانا دیتا. جب وہ دعا کر لیتا ماں کہتی بیٹا اللہ میاں نے کھانا تمہارا
رکھوا دیا، جاؤ ادھر دیکھو پردہ ہٹا کے، وہ جاتا تاخچے سے پردہ ہٹاتا، دیکھتا کھانا رکھا ہوا ہے اور کھانا لے کے کھا لیتا۔ اب اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی، اس کو پتہ ہی نہیں میری ماں رکھتی ہے، کیا بیٹھ گئی کہ مجھے اللہ کھانا دیتا ہے۔ ماں کا خیال بھی نہیں آیا، تصور بھی نہیں آیا کہ ماں رکھ دیتی ہے کہ اللہ کھانا دے رہا ہے، میں مانگ رہا ہوں اللہ دے رہا ہے۔ ہوا یہ کہ کسی دن ماں مصروف ہو گئی کسی وجہ سے، کسی کام میں، کھانا رکھنا بھول گئی، اور گھر میں بھی نہیں، پڑوس میں تھی، بچہ آیا اور آ کے اسی طرح اس نے وضو کیا اور وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ کے اللہ سے مانگا، اور مانگ کر گیا اور تاخچے میں گیا تو وہاں کھانا رکھا تھا، اس نے کھانا لیا، کھایا اور سو گیا۔ ماں کو ٹائم کا خیال ہی نہیں آیا، وہ مصروف تھی، بھاگی بھاگی آئی، ارے بچہ آ گیا ہوگا، بھوکا ہوگا، آ کے دیکھا تو بچہ سو رہا ہے، بڑی پریشان، یہ تو سو رہا ہے۔ خیر اس کو جگایا اور بولا بیٹا کھانا کھا لیا؟ بولا ہاں۔ کہاں سے؟ بولا امی اسی طرح میں نے دعا مانگی تھی، اللہ میاں نے وہاں کھانا رکھ دیا تھا، میں نے کھا لیا۔ دیکھیے یہ ہوتا ہے یقین کی برکت۔ جب دل اور دماغ میں یہ یقین بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے اور اللہ تعالیٰ دیں گے، بالکل اسباب سے نظر ہٹ جائے کہ اسباب کی کوئی حیثیت نہیں، ہم تو سمجھدار ہیں نا، عقل مند ہیں، اسباب تو ہم نے اختیار کرنے، وہ بچہ کہاں سے کرتا؟ تو بچے کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ اللہ ہی دیتا ہے تو اللہ نے کھانا دے دیا۔ یہ یقین کی برکت ہوتی ہے۔ تو جب بچپن سے ایسی تربیت ہوگی، ذہن میں بٹھایا جائے گا تو ان کے تو سارے مسئلے دعاؤں سے حل ہو جائیں گے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں بچوں کو یہ سکھائیں اللہ سے مانگنا، اور خود بھی یہ عادت ڈالیں۔ آج ہمارا بھی مزاج بن گیا نا، کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی، حدیث میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کے مفہوم بتا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی چیز کی بھی ضرورت ہو نا تو یہ نہیں سوچو کہ جیب میں پیسے ہیں، دکان پہ وہ چیزیں جائیں گے دکان سے لے لیں گے، نہیں۔ دیکھیں مانگنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم باوضو ہوں، مانگنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مصلی پہ بیٹھیں اور ہاتھ اٹھائیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے، ٹوپی پہنیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ عادت ڈالیں جس چیز کی ضرورت ہے دلی دل میں مانگ لیں، اللہ سے درخواست کر لی، یا اللہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، آپ کرم فرما دیجئے، مجھے اچھی چیز دلوا دیجئے۔ دعا کریں گے، اللہ سے مانگیں گے اور پھر جا کے دکان سے لیں گے تو انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ہوگی۔ حدیث میں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر تمہیں نمک کی بھی ضرورت ہے وہ بھی اللہ سے مانگو۔ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس کو بھی یہ نہیں سوچو کہ موچی بیٹھا ہوا ہے چپل ٹوٹ گئی، نہیں، کہا اللہ سے مانگو پھر بعد میں کام کراؤ۔ اس لیے کہ ہم یہ سوچتے ہیں نا یہ چھوٹی چیز ہے، چھوٹی چیز کے پیسے تو ہمارے پاس ہیں، اور بڑی چیز چاہیے نا، زیادہ قیمتی، زیادہ مہنگی، اس کے پیسے ہمارے پاس مشکل سے ہوں گے، اس کو اللہ سے مانگتے ہیں۔ یہ ہماری سوچ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ کی نظر میں اللہ تعالیٰ کسی کو کسی ایک ملک کی بادشاہت، ایک ملک کا خزانہ، بلکہ پوری دنیا کی بادشاہت، پوری دنیا کے خزانے کسی کو دے دے اور کسی کو نمک کی ڈلی دے دے، اللہ کے ہاں دونوں برابر ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ ایک نمک کی تھیلی دے رہا ہے نا اور ایک کو ساری دنیا کے خزانے دے رہا ہے، دونوں چیزیں اللہ کے یہاں برابر ہیں۔ کیوں؟ یہ ہمارے یہاں جو فرق ہے نا، اس لیے کہ ہم تو دیکھتے ہیں نا کہ یہ چیز تھوڑی یا زیادہ، اللہ کی نظر میں تو اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، لامحدود، وہاں حد تو ہے ہی نہیں، کوئی حد نہیں ہے۔ اس لیے وہ کسی کو کتنا ہی دے دیں، ان کے خزانوں میں تو کمی نہیں آئے گی نا۔ ساری دنیا کے خزانے بھی کسی کو دے دیں تو اللہ کے خزانے میں بھی کمی آئے گی؟ ذرہ بھی نہیں آئے گی، ذرہ بھی نہیں آئے گی۔ اس لیے وہ جو ذات ہے نا، وہ کسی کو تھوڑی چیز دے اور کسی کو اربوں خربوں دے دے، دونوں برابر ہے اس کے لیے۔ تو اللہ سے چھوٹی چیز بھی مانگنا چاہیے۔ چھوٹی اور بڑی کا فرق ہماری نظر میں ہے، اللہ کی نظر میں نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں ہر چیز چھوٹی ہے، ہر چیز چھوٹی ہے۔ جس کو نمک دے رہے ہیں وہ بھی چھوٹی چیز ہے، اور جس کو ساری دنیا کی دولت دے رہے ہیں وہ بھی چھوٹی چیز ہے۔ اس لیے اللہ سے مانگنے کی عادت ہر چیز کے اندر یہ عادت ڈالیں، اس سے بڑی خیر و برکت ہوتی ہے، غیبی مدد ہوتی ہے۔ یقین کر لیں غیبی مدد ہوتی ہے، اور ایسی مدد ہوتی ہے کہ جہاں پہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، وہاں سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، وہاں سے عطا فرماتے ہیں۔ جب اللہ پہ کامل یقین ہو
پورا بھروسہ ہو اور آدمی تقوی اختیار کرے. تقوی کی برکات اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے نا کہ جو تقوی اختیار کرے گا تو کیا ہوگا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ رزق دیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں. آج ہم معاش کے دنیا کے مسئلے میں پریشان ہیں, روزگار کے سلسلے میں پریشان ہیں, تنگیاں ہیں, مسائل ہیں. میرے عزیزوں, اسباب ضرور اختیار کریں, لیکن جو اللہ نے طریقہ بتایا نا اس کو بھی اختیار کریں. وہ کیا ہے؟ کامل تقوی اختیار کریں. کامل تقوی کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو اس میں نماز ہے. نمازوں کی پابندی, فرائض کی پابندی اور حقوق العباد کی ادائیگی اور ہر قسم کے غلط کاموں سے, غلط دھندوں سے, گناہوں سے بچنا. یہ سب تقوی میں آتا ہے. صرف نماز کافی نہیں ہے, نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور اللہ معاف کرے نماز کے ساتھ ساتھ جھوٹ بھی چل رہا ہے, دھوکہ بھی چل رہا ہے, فریب بھی چل رہا ہے, چیٹنگ بھی چل رہی ہے, ملاوٹ بھی چل رہی ہے, وعدہ خلافی بھی چل رہی ہے. یہ سب چیزیں چل رہی ہیں تو پھر نہ تقوی ہے, نہ تقوی کے قریب پہنچا دو. کوئی تقوی حاصل نہیں ہوا. کتنے لوگ ہیں ہمارے ہاں جو نماز, روزے, نوافل کی, تسبیحات کی پابندی اتنی زیادہ کہ عام آدمی دیکھ کے حیران ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ رشوت کی پابندی بھی اتنی زیادہ کہ آدمی دیکھ کے حیران ہوتا ہے. نفل بھی نہیں چھوڑیں گے, تسبیح بھی نہیں چھوڑیں گے, اور رشوت میں بھی کسی کو ذرہ برابر کمی نہیں کریں گے. حرام کھانے میں کوئی کمی نہیں. میں نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ میرے ایک دوست تھے, وہ مجھے ایک دفعہ لے گئے KDA کے بڑے دفتر میں جہاں سارے بڑے آفیسر بیٹھتے ہیں. ان کے جاننے والے تھے, ایک صاحب کے پاس لے گئے اور میرا تعارف کرایا اور کہا کہ یہ جو صاحب KDA کے افسر ہیں نا, بڑے 19 گریڈ کے, ان کے والد بہت بڑے عالم تھے, بڑے نیک اور متقی تھے. دارالعلوم کرنگی میں مفتی شفیع صاحب کے زمانے میں استاد تھے, اور دارالعلوم میں قبرستان میں مدفون ہے, میں نے دیکھا ہے. وہ ان کے بیٹے, اور وہ صاحب بھی داڑھی والے. جب انہوں نے یہ بات سنی, اپنے والد کا نام سنا, تو وہ جو افسر صاحب تھے انہوں نے اپنے والد کا تذکرہ, ان کی نیکیوں کا, ان کے تقوی کا, ان کے احتیاط کا ایسا تذکرہ کیا کہ ان کی آنکھوں سے, خود اپنی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. والد صاحب کی نیکیاں بتائیں, تقوی بتایا. حضرت تھانوی کے مجاز صحبت تھے, بتایا. میں بھی بڑا حیران, کیسے نیک آدمی. اس کے بعد خیر مل کے ہم آ گئے. بعد میں وہ میرے دوست کہنے لگے کہ اب آپ کا کیا خیال ہے ان کے بارے میں؟ کہ تو بہت نیک آدمی ہوں گے, اتنے نیک آدمی کے بیٹے ہیں. کہنے لگے کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا, پکے نماز کے, کیا تہجد کے پابند ہیں. یہ والد کا اتنا تو اثر ہے, لیکن رشوت کے ریٹ میں معاف کرنا دور کی بات, ذرہ بھی کمی نہیں کرتے. اتنی حرام خوری ان کی رگ و پے میں سرایت کر گئی ہے. اتنے بڑے آدمی کے بیٹے ہیں, لیکن کمی کرنا بھی نہیں جانتے. جو ریٹ ہے نا رشوت کا, بس وہی لینا ہے. تو یہ کون سا تقویٰ ہے؟ یہ کون سی دینداری ہے کہ نماز بھی چل رہی ہے, سب عبادات بھی چل رہی ہیں, اور حرام خوری بھی چل رہی ہے؟ تو یہ تقویٰ نہیں ہے. تو جھوٹ ہو, فریب ہو, کوئی بھی ذریعہ معاش کا غلط حرام طریقہ ہو, یہ تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ یہی سارے غلط کاموں کو چھوڑے. اور معاف کیجیے گا, ایک بات اور سمجھ لیں کہ یہ کھانے پینے میں اور اپنے ذریعہ آمدنی کے اندر, آمدنی کے ذرائع میں اگر کچھ حرام شامل ہو جائے نا, اپنی آمدنی میں, انکم میں کوئی حرام شامل ہو جائے نا, یہ بہت خطرناک ہے, بہت خطرناک ہے. اس سے بچنا دوسرے گناہوں کی نسبت زیادہ ضروری ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, تھوڑا سا بھی حرام شامل ہو جائے نا, نماز قبول نہیں ہوتی. بیچارہ نماز کی قبولیت سے گیا, اور دعائیں قبول نہیں ہوتی, حج قبول نہیں ہوتا, عمرہ قبول نہیں ہوتا, صدقہ خیرات قبول نہیں ہوتا. یہ بہت خطرناک ہے. اور جب وہ جاتا ہے نا اندر پیٹ میں, تو اس کے اثرات ہوتے ہیں.
برائی اندر سے برائی پیدا ہوتی ہے، برائی پیدا ہوتی ہے، برے اثرات پڑتے ہیں، اچھی عادات، اچھے اخلاق، اچھے مزاج ختم ہوتے جاتے ہیں، ساری برائی کی عاداتیں پیدا ہوں گی، اس کے اندر برائیاں پیدا ہوں گی۔ اس لیے یہ حرام کھانا جو ہے نا، اپنی آمدنی میں حرام کو شامل کر لینا، یہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ انسان نمازیں پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے اور عبادت کرتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، دعائیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، کچھ بھی قبول نہیں ہو رہا۔ بہت خطرناک چیز ہے، بالکل محروم کر دیتی ہے آپ کو۔ اس لیے کمائی کے اندر اس کی بہت احتیاط کریں کہ حرام نہ میرے پیٹ میں جائے، نہ میرے گھر میں کسی کے پیٹ میں جائے، اس کی احتیاط کریں۔ حلال جو ہے تھوڑا ہو نا، انشاءاللہ وہ بہت ہی سکون کا ذریعہ ہوگا، خیر کا ذریعہ ہوگا اور اطمینان کی زندگی والا ذریعہ ہوگا۔ بڑی خوشیوں والی زندگی ہوئی حلال کے اندر، اور حرام آ گیا نا، اس میں شامل ہو گیا، ساری زندگی کا سکون اور خوشیاں غارت۔ میں نے دیکھے ایسے گھر، ایسے لوگ دیکھے، اور وہ خود رو رہے ہیں، میرے پاس بھی آئے، مجھے بھی کہہ رہے ہیں جب ہمارے گھر میں پیسہ کم تھا نا، روکھی سوکھی کھاتے تھے، تو گھر میں محبتیں بہت تھیں، اب پیسہ خوب آ گیا، سب کے پاس ہر چیز ہے، کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن محبتیں ختم ہو گئی۔ کیوں ختم ہو گئی؟ یاد رکھیے، جب حرام پیٹ میں جاتا ہے نا، تو حرام جو ہوتا ہے نا، وہ سب سے پہلے آنکھوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ یہ بھائی چارہ، یہ ہمدردی، یہ خونی رشتے اور محبتیں، یہ حرام ان سب چیزوں کو بالکل جڑ سے صاف کر دیتا ہے۔ اپنے سگے خون کے رشتہ داروں کی ہمدردی نہیں ہوتی تو کسی اور کی کیا ہوگی؟ سب ختم۔ پھر وہ صرف اور صرف پکا 100% مفاد پرست ہوتا ہے۔ اس کو جہاں سے مفاد نظر آئے گا وہ اپنا مفاد لے لے گا اور مفاد کی خاطر ہر کام کر لے گا، اور جہاں مفاد نہیں وہ پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ کون ہو بھائی؟ میں نہیں جانتا کون بھائی اور کون بہن اور کون کیا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ آہستہ آہستہ ان کی اولاد میں ظاہر ہوتا ہے۔ جب حرام کھایا، حرام اولاد کو کھلایا، ان کو پالا پرورش کی، تو اولاد بھی پھر ایسی ہی ہوتی ہے کہ تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد وہ ماں باپ کو پہچاننے سے انکار کر دیتی ہے، اور پھر ماں باپ کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی وہ اولاد کرتی ہے وہ حرام کا نتیجہ ہوتی ہے، حرام کھلانے کا نتیجہ۔ ایسی حرام جس اولاد کو حرام کے اوپر عیش کرایا اور حرام سے ان کی زندگی ان کی بنائی، اور ان کو ان کی جوانی بنائی، اور ان کی جو ہے کاروبار بنائے، اور ان کو بہت کچھ نواز دیا حرام سے، وہی اولاد ماں باپ کے لیے دنیا میں سوہان روح بن جاتی ہے، وبال بن جاتی ہے۔ وہی اولاد ان کو تکلیف دینے کا ذریعہ ہوتی ہے، یہ حرام کھلانے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے حلال کھانے والی اولاد کام آتی ہے، تھوڑا ملے کم ملے، لیکن ان کی زندگی میں بھی خیر ہوگی، وہ اپنے ماں باپ کی بھی عزت کرے گی، قدر کرے گی، ان کی خدمت کرے گی اور ان کی کام آئے گی۔ یہ حرام کھانا جو ہے نا بڑی خطرناک، میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ تقویٰ جو ہے نا وہ ایسی چیز ہے کہ جب آدمی تقویٰ اختیار کر لے، ہر قسم کے غلط کاموں سے بچے، غلط دھندوں سے بچے، غلط باتوں سے بچے، گناہ کی باتوں سے بچے، حق تلفیوں سے بچے، ظلم اور زیادتیوں سے بچے، سارے غلط کاموں سے بچے، تقویٰ پیدا ہوگا۔ جب تقویٰ ہوگا نا، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کے رزق کا مسئلہ حل کر دیں گے، غیب سے حل کریں گے، غیب سے۔ ایسے کہاں سے ہوگا، کیسے ہوگا؟ دیکھیے وہ اللہ تعالیٰ نے کسی ذریعے کے اور سبب کے محتاج نہیں ہے۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے میں تو ملازمت کرتا ہوں، میرے پاس تو ایک ہی ذریعہ کمائی کا، کاروبار تو ہے نہیں، تو میری تو لگی بندی تنخواہ ہے اتنی، تو میرے پاس کہاں سے آئے گا؟ ارے بھائی تو انسان ہے، تیری عقل ناقص، تیری سمجھ ناقص، تو اپنی عقل کو چھوڑ دے، اللہ پہ بھروسہ کر کے دیکھ۔ جب اللہ دینے پر آئے گا تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں سے آیا۔ حلال ذریعے سے آئے گا، حرام سے نہیں آئے گا، لیکن آئے گا اور اللہ دے گا، اور اللہ دیتا ہے، دیتا ہے اور ملتا ہے۔ آج کی اس دنیا میں گئے گزرے دور میں ایسی لاکھوں مثالیں ہیں، لوگوں نے مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہاں سے دے دیتا ہے اور کیسے دے دیتا ہے۔ یہ نہیں کوئی فرشتہ آ کے ہاتھ میں تھیلی پکڑا کے چلا جاتا ہے، یا سوتے میں اٹھے بعد میں صبح تو سر کے نیچے، تکیے کے نیچے سے کوئی تھیلی مل گئی، ایسا نہیں ہوتا۔
لیکن تقوی اختیار کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت غیب سے دیتے ہیں. وہ اللہ کی مرضی، جس کو چاہے ذریعہ بنا دیں، جس کو سبب بنا دیں، کہیں سے بھی دے دیں، کسی طریقے سے بھی دے دیں. وہ اللہ کو قدرت ہے. بس اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے اور تقوی اختیار کرنا چاہیے. اور یہ مہینہ، رمضان کا مہینہ کس لیے؟ لعلکم تتقون، تقوی پیدا کرنے کے لیے. اللہ نے کہا روزے کیوں فرض کیے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی پیدا کر لو. تو اس رمضان کی برکت سے تقوی پیدا کرنا میرے عزیزوں بہت آسان ہے. اس لیے اس مہینے میں ہمارے لیے تقوی پیدا کرنا بہت آسان ہو گیا. گناہوں سے بچ رہے ہیں، فرائض و واجبات کو پورا کر رہے ہیں، سنتوں کو پورا کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس سے بڑی آسانی سے تقوی پیدا ہو جائے گا، بشرطے کہ ہم اس عادت کے اوپر جمے رہیں. اس لیے تقوی کو پیدا کریں گے تو اللہ رب العزت ہر چیز میں آسانی پیدا کر دے گا. یجعل لہ من امرہ یسرا، ہر چیز میں آسانی پیدا ہو جائے گی، ہر چیز میں آسانی پیدا ہو جائے گی. ایسی آسانی اللہ تعالیٰ، ایسی نکلنے کے راستے تکلیف سے تقوی کی برکت سے پیدا ہوتے ہیں. خود بخود اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرتے ہیں. انسان کی تکلیفیں دور ہوتی رہتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی رہتی ہیں، مسئلے غیب سے حل ہوتے رہتے ہیں اور آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو جب کامل تقوی پیدا ہوگا انشاءاللہ اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے، اللہ سے تعلق کو بڑھانا چاہیے اور ہر چیز میں اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالنی چاہیے. بس میں اپنی بات کو اسی پہ ختم کرتا ہوں. اب انشاءاللہ دعا کریں گے. پانی مل جائے گا. دعا فرما دیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا زيارة البيت المعظم بالحج المبرور والعمرة المقبولة مع العافية. لا إله إلا الله نستغفرك ونسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. عون يا مستعان إياك نستعين. يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا راحم المساكين يا كاشف المكروب يا إله العالمين یا مجیب دعاء المضطرین. اے میرے پیارے اللہ، رحیم اللہ، کریم اللہ، یا اللہ ہم گناہ گار خطا کار اپنے گناہوں پر نادم ہیں، شرمندہ ہیں، ندامت کے ساتھ توبہ کرتے ہیں. یا اللہ اس بابرکت مہینے میں اور اس بابرکت رات میں یا اللہ ہم اپنے گناہوں پر توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں.
آپ کو آپ کی شان کریمی، آپ کی شان ستاریت رحمانیت کا واسطہ۔ یا اللہ آپ تو ارحم الراحمین ہے نا، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے آپ، سب سے بڑھ کر عطا کرنے والے آپ، اور سب سے بڑھ کر معاف کرنے والے آپ، اور سب سے بڑھ کر پیار کرنے والے بھی آپ۔ یا اللہ آپ سب کچھ جانتے ہیں، ہماری ساری برائیوں سے واقف ہیں، اور پوری آپ کو قدرت ہے، جو چاہے آپ سزا دے سکتے ہیں یا اللہ، لیکن آپ نے سب کچھ دیکھنے کے جاننے کے باوجود، پوری قدرت کے باوجود ہمیں دنیا میں رسوا نہیں کیا، اپنی نعمتوں کو ہم سے نہیں چھینا۔ یا اللہ ستاری فرمائی، پردہ پوشی فرمائی، اپنی نعمتوں سے نوازتے رہے، آپ کی نعمتیں بڑھتی رہیں، ہم ان کو استعمال کرتے رہے اور سرکشی کا شکار ہوتے رہے، دھوکے میں پڑتے رہے، اس نفس شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا۔ یا اللہ ہم توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، اپنے حبیب کے طفیل میں میری اور سب کی کامل مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہمارے گھر والوں کو معاف فرما دے، چھوٹوں کو بڑوں کو معاف فرما دے۔ میرے پیارے اللہ پوری امت کی طرف سے توبہ استغفار کرتے ہیں، سب کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ اس بابرکت مہینے میں ہمیں بھی معاف فرما دیجیے، پوری امت کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ کسی کو بھی مغفرت سے محروم نہ فرما۔ میرے پیارے اللہ جو اس مہینے کی مغفرت سے محروم ہو گیا اپنی نادانی اور جہالت کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے، یا اللہ اس سے بڑا محروم کوئی نہیں، اس سے بڑا تباہ ہونے والا کوئی نہیں، برباد ہونے والا کوئی نہیں۔ یا اللہ ہمیں اس بربادی سے بچا لیجیے، محرومی سے بچا لیجیے، اور اس مہینے کی پوری قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کی راتوں میں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما، شب قدر ہم سب کو عطا فرما، پاک راتوں میں خوب عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ فضولیات سے، لغویات سے بچا لے، یا اللہ بازاروں کے منکرات سے بچا لے، یا اللہ ہر قسم کے غلط کاموں سے بچا لے، معاصی سے بچا لے، ہم سب کو اپنے نیک متقی بندوں میں شامل فرما لے۔ یا اللہ جن برے کاموں کے ہم عادی ہو چکے، جن بری عادات کے ہم عادی ہو چکے، میرے پیارے اللہ ہمارے لیے تو چھوڑنا مشکل، آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کے لیے سب کچھ آسان ہے۔ یا اللہ ہمیں چھٹکارا عطا فرما دیجیے، تمام بری عادات سے چھٹکارا نصیب فرما۔ یا اللہ برے کاموں سے چھٹکارا نصیب فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے غلط کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، قوت اور ہمت عطا فرما، نفس کے مقابلے میں غلبہ نصیب فرما۔ میرے پیارے اللہ محض اپنے فضل سے اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے، اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت سب کو عطا فرما دے۔ یا اللہ سب کو نمازی بنا دے، 5 وقت نماز ہمیں، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے بیوی بچوں کو، اور یا اللہ پوری امت کو پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مردوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں میں کاہلی سستی، جماعت میں لاپرواہی سے ہم سب کی حفاظت فرما لے۔ یا اللہ اس کی فکر عطا فرما دے، یا اللہ فکر آخرت عطا فرما، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی فکر عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنی دنیا کی فکر ہے یا اللہ اس سے زیادہ آخرت کی فکر عطا فرما دے، دنیا کی فکر کو مغلوب فرما، آخرت کی فکر کو غالب فرما۔ یا اللہ دنیا کی محبت کو مغلوب فرما، اور دنیا کے سارے لوگوں کی یا اللہ سب کی محبت کو مغلوب فرما، اپنی اور اپنے حبیب کی محبت کو ساری محبتوں پہ غالب فرما دے، اپنی محبت کی حلاوت بھی عطا فرما دے، یا اللہ عبادت کی حلاوت بھی عطا فرما دے۔ یا اللہ محض اپنے فضل سے یا اللہ ہم سب کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ ہر قسمی نعمتیں بغیر استحقاق کے عطا فرما، بغیر استحقاق اور قابلیت کے یا اللہ ساری نعمتیں عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ چھوٹی نعمتیں بھی عطا فرما دیجئے، بڑی بھی عطا فرما دیجئے۔ ہم ایک ایک چیز کے محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، آپ ہی سے مانگتے ہیں، آپ ہی سے التجا کرتے ہیں، اس کے قابل نہیں ہے، مستحق نہیں ہے، بغیر استحقاق کے عطا فرما دیجئے، اپنے شاکرین بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ یا اللہ محض اپنے فضل سے ہم سب کی دنیا بھی اچھی فرما، موت بھی اچھی فرما، حسن خاتمہ کامل ایمان کا خاتمہ نصیب فرما، عزت و شہادت کی موت نصیب فرما، اور بغیر حساب کتاب کے سب کو جنت الفردوس نصیب فرما۔ جتنے دنیا سے چلے گئے ہمارے دوستوں میں، رشتہ داروں میں یا اللہ ہمارے جتنے بھی چلے گئے، حسان کے والد صاحب اور یا اللہ جتنے مرحومین ہیں سب کے کامل مغفرت فرما دیجئے، سب کو اونچے درجوں سے سرفراز فرما دیجئے۔ یا اللہ فلسطین کے شہداء کو بھی اونچے درجات سے سرفراز فرما دے۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں، بہت سے بیماروں کی طرف سے دعاؤں کی درخواست کی گئی، میرے والد صاحب بھی بیمار ہیں، اور یہاں پر یا اللہ حسان کی نانی ہیں،
پھپھو ہیں، تایا ہیں، اور بھی بہت سے عزیز رشتہ دار ہیں، ہمارے بھی بہت سے جاننے والے ہیں یا اللہ، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بھی یا اللہ بہت سارے عزیز بیمار ہیں یا اللہ، سب کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، اور فلسطین کے بیماروں کو، زخمیوں کو بھی اپنے فضل سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما یا اللہ، ان کے علاج کا غیب سے بندوبست فرما دے یا اللہ، وہ آپ کی مدد کے سہارے بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ، غیب سے مدد فرما دیجئے، غیب سے مدد فرما دیجئے، غیبی نصرت فرما دیجئے، اور غیب سے حفاظت کے بندوبست فرما دیجئے یا اللہ، ان کو چین و سکون والی زندگی عطا فرما دے، امن و امان والی زندگی عطا فرما دے، عزتوں والی زندگی عطا فرما دے، غلبے والی زندگی عطا فرما دے یا اللہ، ہر قسم کے شر سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے بچا لیجئے، مزید نقصانات سے بچا لیجئے، اور مزید یا اللہ حادثات اور سانحات سے اور زخموں سے بچا لیجئے یا اللہ، جو ہو چکے ان کے نقصانات اس کی غیب سے تلافی فرما دیجئے یا اللہ، ساری ان کی ضروریات کو، جو بھی ان کے کھانے پینے کی اور دیگر چیزوں کی ضروریات ہیں میرے پیارے اللہ، آپ کو سب قدرت ہے یا اللہ، جو رکاوٹیں ان لوگوں نے ڈالی ہوئی ہیں، یہودیوں نے اور ان کے یا اللہ ساتھیوں نے یا اللہ، ساری رکاوٹوں کو دور فرما دے اور ان کی ضروریات کو غیب سے پورا فرما اور ان تک پہنچا دیجئے، اپنے فضل سے پہنچا دیجئے اور ان کی ضروریات کو پورا فرما دیجئے یا اللہ، ان کی پریشانیوں اور تکلیفوں کو دور فرما دیجئے یا اللہ، ان کی آزمائشوں کا زمانہ ختم فرما دیجئے اور ان کو غلبہ نصیب فرما، مجاہدین اسلام کی غیبی مدد فرما، نصرت فرما، فتح مبین عطا فرما، اور القدس کو آزادی نصیب فرما، اسرائیل، اس کی فوج، اس کے اسلحے، اس کے معاونین سب کو تباہ و برباد فرما، ان کا عبرتناک انجام فرما، ان کو ذلیل و خوار رسوا فرما یا اللہ، جتنے یہاں پر بے روزگار ہیں یا اللہ، ان سب کو حلال روزگار عطا فرما دے، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں، ملازمتوں میں، کاروباروں میں خیر و برکت عطا فرما میرے پیارے اللہ، رزق کے خزانے آپ کے پاس ہیں، آپ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں، آپ جو چاہے دے سکتے ہیں، جس کو چاہے دے سکتے ہیں یا اللہ، سب کے لیے رزق حلال کے دروازے غیب سے کھول دیجئے، اپنے فضل سے کھول دیجئے، اس مہینے کی برکت سے کھول دیجئے، معاشی مالی تنگیوں کو دور فرما دیجئے، پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، سب کو خوشحالیاں عطا فرما دیجئے، چین و سکون، امن و امان والی زندگی عطا فرما دے یا اللہ، سب کی جان، مال، عزت و آبرو اور تمام اسباب اور تمام چیزوں کی حفاظت کے لیے غیب سے بندوبست فرما یا اللہ، سب کی حفاظت غیب سے فرما، تخریب کاری، دہشت گردی سے بھی حفاظت فرما، لوٹ مار، چوری و ڈکیتی سے بھی حفاظت فرما، ہر قسم کے نقصانات سے حفاظت فرما میرے پیارے اللہ، محض اپنے فضل سے سب کی تکلیفوں پریشانیوں کو دور فرما، ذلت اور خواری سے بچا لے، مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا لے یا اللہ، سب کی حاجات کو، جائز مرادوں کو اپنے غیبی خزانوں سے جلد پورا فرما دیجئے، جو افراد مقروض ہیں ان کے قرضوں کو بھی ادا فرما دیجئے، غیب سے بندوبست فرما دیجئے، اور یا اللہ، جو مساجد و مدارس مقروض ہیں، ہمارے مدرسے کا بھی یا اللہ قرضہ ہے یا اللہ، سب کی ادائیگی کے لیے غیب سے بندوبست فرما دے، محض اپنے فضل سے اہل خیر کے قلوب کو متوجہ فرما دے، تمام مساجد و مدارس کی جتنی ضرورتیں ہیں اور یا اللہ جتنی حاجات ہیں سب کو اپنے غیبی خزانوں سے جلد پورا فرما دیجئے، محض اپنے فضل سے سب کو عطا فرما دیجئے، سب کی یا اللہ تکلیفوں پریشانیوں کو دور فرما، جو رشتوں کے معاملے پریشان ہیں اچھے نیک رشتے عطا فرما، جوڑ والے رشتے عطا فرما، سب کو چین و سکون والی زندگی عطا فرما، خانگی زندگیوں میں سکون عطا فرما دے، لڑائی جھگڑوں کو ختم فرما دے، عداوتوں کو ختم فرما دے، حسد کینے بغض کو ختم فرما دے، شکوک و شبہات، غلط فہمیوں، بدگمانیوں کو دور فرما دے، حقوق و العباد کو بھی ادا کرنے کی پوری فکر عطا فرما دے، حق تلفیوں سے، ظلم سے، زیادتیوں سے سب کو بچا لیجئے یا اللہ، سب کو بچا لیجئے، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پہ شفقت کرنے والا بنا دیجئے میرے پیارے اللہ، جن لوگوں نے بھی دعاؤں کی درخواست کی سب کی دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے، بغیر قابلیت کے، بغیر استحقاق کے، بغیر اسباب کے، ہم گناہگاروں کو، خطاکاروں کو بار بار اور بادب حاضری حرمین بار بار نصیب فرما دیجئے یا اللہ، وہاں کی سعادت حاضری کی سب کو عطا فرما، سب کو وہاں کی تڑپ اور طلب عطا فرما، وہاں کی عشق عطا فرما، وہاں کی لگن عطا فرما، اور سب کو وہاں کی حاضری کی سعادت نصیب فرما میرے پیارے اللہ، سب کے لیے غیب سے اسباب مہیا فرما دے یا اللہ، محض اپنے فضل سے ہم سب کی دنیا بھی اچھی فرما دے، آخرت بھی اچھی فرما دے، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نعمت کا سوال کیا وہ ساری نعمتیں ہمیں پوری امت کو بغیر استحقاق کے عطا فرما دیجئے یا اللہ، اس گھر والوں کو بھی نصیب فرما دیجئے، تمام حاضرین کو نصیب فرما دیجئے، ہمارے احباب متعلقین کو بھی نصیب فرما دیجئے، اور جن شرور، فتن، آفات اور بلیات سے آپ کے حبیب نے پناہ مانگی ان تمام چیزوں سے، حاسدین کے حسد سے، ساحرین کے سحر سے، مفتنین
مومنین کے فتنوں سے، اعداء کی عداوت، دشمنی اور آسیبوں سے یا اللہ مجھے، تمام حاضرین کو، ہمارے گھر والوں کو اور اس گھر والوں کو، پوری امت کو پناہ نصیب فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا